الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ
فطوبى للغرباء قیل ومن الغرباء یا رسول اللہ قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں، تقریباً ہر مذہب اور ہر دین کے لوگ، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، چاہے مشرک ہوں یا چاہے مسلمان ہوں، یا مسلمانان عالم کے جتنے گروہ ہوں، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ دعویٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو بہت اونچا ہے اور اعلیٰ ہے، ایک مومن کا یہ دعویٰ ہونا بھی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس مالک سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ، یہ ساری خلقت آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اب آپ ہی بتائیں کہ ان میں سے کس کی محبت آپ کو منظور ہے اور کس کی محبت آپ کے ہاں مردود ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ جس ہستی سے محبت رکھتے ہیں وہ آپ کی محبت کو تسلیم بھی کر لے۔ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں وہ ایک عاشق اور محب نے ہرن پالا، پال پال کے اسے تکڑا کیا، جوان کیا، اس نیت سے کہ جب میں اسے ذبح کروں گا، اس کے ناف میں جو خون گرا بن کے جمے گا، اس سے مشک اور کستوری بنے گا، اس سے خوشبو بنے گی کون سی؟ کستوری۔ اور یہ مہنگی ترین خوشبو کائنات کی، یہ میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اپنے محبوب کو دوں گا، تاکہ میرا محبوب اس قیمتی خوشبو اور میری اتنی محنت کے بعد حاصل ہونے والی کستوری کو اپنے رخسار پہ لگائے، اپنے وجود پہ لگائے، تو میری محنت رنگ لے آئے گی۔ لیکن جب اس نے محنت کی، ہرن بڑا بھی ہو گیا، کستوری بھی بن گئی، ذبح بھی ہو گیا، اب جب وہ کستوری لے کے محبوب کے پاس پہنچا کہ یہ میری محبت کا ایک اظہار ہے، آپ لیجئے، محبوب نے بجائے لینے کے اٹھا کے منہ پہ مار دی، دیوار پہ پٹختی، زمین پہ انڈیل دی۔ سچ بتاؤ، اس کی یہ محنت کا کوئی فائدہ؟ اس کی اس محبت کا کوئی فائدہ؟ تو شاعر اسی لیے تو تڑپ کے کہتا ہے نا، کار ما آخر شد و آخر زما کار نشد،
کار ما آخر شد و آخر ز ما کار نشد، صد سالہ خون جگر در ناف آہو شد گرا، مشک شد انبار شد پر لال رخ یار نشد۔ میری محنت لگی، خون جگر ناف ہرن میں مشک و عنبر تو بن گیا، لیکن محبوب کے رخسار کا میک اپ نہ بنا، تو میری محنت اور محبت رائے گا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کس کی محبت آپ کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہے؟ تو اللہ نے اعلان کر دیا، کائنات والو، مجھ سے محبت کے دعوے دارو، میرے پاس آنے والو، میری محبت کا دم بھرنے والو، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی علامت ہے محبت کے منظور ہونے کی، ایک ہی طریقہ ہے۔ تمہاری محبت بھی میں منظور کر لوں گا، مقبول کر لوں گا۔ مقبول ہی نہیں، تم آج مجھے محبوب بنانے کی فکر میں لگے ہو، جب وہ ایک کام کرو گے تو مجھے محبوب اپنانے کے بجائے میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ وہ کون سا راستہ اور طریقہ ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ امام الانبیاء سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان کریں، یعنی بالفاظ دیگر میرے محبوب پیغمبر کے تابعدار بن جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے دستور ہے دنیا کا کہ جو آپ کے محبوب کا دوست ہوتا ہے وہ بھی آپ کا محبوب بن جاتا ہے، جو آپ کے محبوب کا خادم ہوتا ہے آپ کا وہ بھی تابعدار ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھار تو جب محبت ہو جائے کسی شخص سے تو پھر بندہ دیکھتا ہے جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ چاہے جھونپڑی کیوں نہ ہو، اس جھونپڑی کے ایک ایک تنکے سے محبت ہوتی ہے۔ محبوب جن راہوں سے گزرتا ہے اس راہ کے گرد و غبار اور پتھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبوب کی نسبت اگر حیوان کے ساتھ ہے تو اس کے در اور علاقے کے کتے بھی محبوب ہونے لگتے ہیں۔ اگر محبت کا یہی دستور ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا محمد میرا حبیب ہے، اگر تم ان کے تابعدار بن جاؤ پھر میں تمہاری رنگت کو، تمہارے نسل کو، تمہارے حسن و جمال، حسب نسب، زبان، علاقے کو نہیں دیکھوں گا بلکہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پہلی کڑی ختم اختصار کے ساتھ، اللہ سے محبت کا دعویٰ، نبی کی اتباع۔ اب دوسری بات، دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کے دعوے دار کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ ذرا آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 11واں پارہ سورۃ التوبہ اور آیت نمبر ہے 25 قرآن 24 قرآن کہتا ہے
قل میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، والدین، و ابناؤکم تمہارے بیٹے جنہیں لخت جگر کہتے ہو، جنہیں اپنا خون سمجھتے ہو، ہے کہ نہیں؟ نمبر 3 و اخوانکم تمہارے بھائی جن پہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو، بازو سمجھتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں جنہیں تم اپنے لیے رفیق حیات منتخب کرتے ہو، جنہیں تم سکون کا ذریعہ سمجھتے ہو، جن کے ساتھ ہر راز رکھے ہوتے ہیں تمہارے، بلکہ سب کچھ ٹھکرا دیتے ہو اور بیوی کو اپنا لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، سب کو چھوڑ چھاڑ جاتے ہو۔ اگر یہ بیویاں وعشیرتکم تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، کہتے ہو جی برادری ہے، خاندان ہے، نسب ہے، قبیلہ ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے، کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، 20 سال کویت میں، 20-30 سال سعودیہ میں گزار کے ریال کمائے ہیں، درم کمائے ہیں، ہاں یورپ نے یورو کمائے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں ڈالر کمائے ہیں، پاکستان میں تجارت کر کے تم نے مال اکٹھا کیا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ فیکٹریاں، وہ تجارت، وہ دکان، وہ پلازے، وہ مارکیٹیں جن کے ماند پڑ جانے سے ڈرتے ہو جی، کرونا آ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، ڈر ہے، ہر بندہ رو رہا ہے جی، معیشت تباہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جس کے ماند پڑ جانے سے ڈرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے جو پردیسیاں کٹ کٹ کے، جو پردیس کی زندگی گزار گزار کے تم نے بنگلے بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، خون پسینے کی کمائی سے بہترین مکان بنائے ہیں، جو تمہارے دلوں میں گر کر گئے ہیں، جو تمہیں بہت پسند ہے، جہاں تمہیں آرام ہے۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، پھر میری رحمت کی امید نہ رکھنا، بلکہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اب ذرا دیکھیے کیسے پتہ چلے گا، 8 چیزیں ہیں، دوسری طرف اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، کیسے پتہ چلے گا دل میں محبت زیادہ ہے؟ بس آسان سی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے دل میں ایک ترازو بنائیے محبت کا۔ پریشان تو نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے کہو سبحان اللہ۔ گرمی تو پسینے تو مجھ پہ چھوٹے ہوئے ہیں،
آپ سارے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا توجہ چاہوں گا. دل میں انصاف و محبت کا ایک ترازو بنائیے. ترازو کے دو پلڑوں میں، ایک پلڑے کے اندر ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بھائی بہن کی محبت، قبیلے برادری کی محبت، تجارت اور کوٹھیوں کی محبت، یہ ساری محبتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. رکھیے تھوڑی دیر کے لیے. اور دوسرے پلڑے میں میرے محمد کی محبت رکھیے. اگر نبی کی محبت والا پلڑا جھک گیا سمجھو ایمان میں کامیاب ہو گئے ہو. اگر وہ پلڑا نیچے نہیں اوپر چلا گیا، محبتوں والا پلڑا جھک گیا 8 چیزوں کی محبتوں والا، تو سمجھیے ایمان کامل نہیں ہے. اب اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ ترازو تو آپ نے بنا لیا، اس ترازو میں بھی آپ نے نبی کی محبت کو وزنی پایا، زیادہ بوجھل پایا، زیادہ وزندار پایا. اب ذرا خارجی میدان میں آئیے. اولاد بیٹھی ہے ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے. اولاد مجبور کرتی ہے نبی کی مخالفت پر، نبی کی بغاوت پر، نبی کے دین سے دور کرتی ہے. اب پتہ چلے گا کہ سفید ریش بابا اولاد کی محبت والا والد جو ہے، آج نبی کی محبت کی خاطر اولاد کو ٹھکراتا ہے یا نبی کی محبت کو اپناتا ہے. ماں باپ کھڑے ہیں، سفید ریش بابا کھڑا ہے، ماں سفید بالوں والی کھڑی ہے. بیٹا نماز نہیں پڑھے گا، بیٹا دین کے لیے نہیں جائے گا، بیٹا داڑھی نہیں رکھنی، بیٹا شادی سنت کے مطابق نہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا. ماں باپ ایک طرف ہیں، نبی کی محبت کا تقاضا دوسری طرف ہے. اب اگر آپ نے نبی کی محبت والے تقاضے کو چھوڑ کر ان کی بات کو مان لیا، آپ ناکام ہیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا ماں باپ کی محبتیں سر آنکھوں پر، ماں باپ پہ جان بھی قربان ہے، لیکن جب نبی کی بات آ جائے تو کروڑوں ماں باپ قربان ہیں. جب آپ نے ایسے کر دیا تو سمجھو کہ ایمان کامل ہے. یہی وہ معیار ہے. ہاں نماز عصر کا ٹائم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، آواز آ گئی، کلمت اللہ بلند، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، میرے محمد کی سنت کی طرف، اللہ کے فریضے کی طرف. اگر آپ نوٹ گن رہے ہیں، وہ خیر ہے یار، مغرب کے وقت پڑھ لیں گے، عشاء کو پڑھ لیں. اور اگر آپ یار گاہ کھڑے ہیں ٹھہرو، اب پتہ چلے گا نا جمعے کا دن ہے. لیکن جب آپ نے ان ساری چیزوں کو رکھ دیا اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ٹھکرا دیا. نہیں چاہیے ایسے پیسے، نہیں ضرورت ایسے مال کی جو مجھے دین سے روک دے. تو سمجھو ایمان کامل ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے اور ہوتا بھی اس کے عموماً ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، تو پھر اپنا محاسبہ کیجئے، پھر اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ میں کس درجے کا ہوں. قرآن نے یہ 8 چیزیں ذکر کی. یقین کیجئے کہاں سے لاؤں؟ محمد عربی کے صحابہ. یقین کیجئے نہیں دیکھا باپ سامنے ہے، نہیں دیکھا ماں رکاوٹ بنتی ہے، نہیں دیکھا خون اولاد مقابل آ گئی ہے، بس ایک ہی محبت ہے رسول اللہ کی، وہ دل میں بٹھائے ہوئے ہیں. صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے. اللہ کہاں سے لاؤں خدا کی قسم، عجیب انسان، عجیب محبت ہے. باپ نے ایک دفعہ صرف نبی کے متعلق ایک جملہ کہہ دیا، ساری چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو.
کچھ جملے کہے سخت، زوردار تھپڑ رسید کر دیا، گر پڑا باپ۔ نبی کریم تک بات پہنچی، او صدیق اکبر، آپ جیسا تحمل مزاج انسان، آپ جیسا بردبار انسان، آپ میں اتنے جذبات کیسے آ گئے؟ آپ میں اتنا جو ہے جذبہ کیسے آ گیا؟ اتنا غضب اور غصہ۔ باپ کو تھپڑ مار دیا، فرمایا میری تحمل مزاجی، اگر مجھے کوئی گالیاں دے میری بردباری میں فرق نہیں آتا، اگر مجھے کوئی برا بلا کہے میں بردبار رہتا ہوں، میرے ماں باپ کو برا کہے میرا غصہ نہیں آتا مجھے، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے پھر میرا تحمل نہیں ہوتا، پھر میں جذبات میں آ جاتا ہوں، پھر میرا اپنا تقاضا نہیں، پھر میرے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو میں نے تھپڑ مارا ہے، لو کان السیف قریبا منی لضربت عنقہ، اللہ کی قسم ہے اگر تلوار میرے قریب ہوتی تو میں سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا یہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کہتے ہیں کہ بڑے تحمل سے ہم گھر میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو کتاب میں رکھنا چاہیے، قانون عمل میں بھی نہیں آنا چاہیے، قانون کتاب میں ہو، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ میں کہتا ہوں سب کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے سارے علماء یہی کہتے ہیں جو آپ کو گالیاں دے مسلمانوں برداشت کرو، جو آپ کو برا کہے برداشت کرو، لیکن کب کوئی عمل کرتا ہے؟ جی پڑوسی اگر آپ کو گالی دے برداشت کرو، لیکن دن رات میں آپ ہزاروں قتل دیکھ لیں، جب کسی سے پوچھتا ہے آپ نے کیوں قتل کیا پڑوسی کو، کہتے ہیں جی ماں کی گالی دی میں نے قتل کر دیا۔ نہیں سمجھ، دوست تھا میرا، بچپن کا دوست تھا، بیوی کی گالی دی میں نے گولی سے اڑا دیا۔ کیوں؟ جانتا ہے وہ بھی نہیں لینا چاہیے تھا مجھے قانون ہاتھ میں، ہم بھی اسے یہی کہتے ہیں، لیکن جب ماں کے بارے میں سنتا ہے نہیں سمجھ پاتا میں کیا کرتا ہوں، باپ کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھتا ہے نہیں برداشت کر سکتا، تو جہاں کروڑوں مائیں کروڑوں انسانیت اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے اس کی برائی کوئی کرے، ان کی برائی اور توہین کوئی کرے، سچ بتاؤ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بات نصیحت کی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، نہیں، بھلے نصیحت کریں، یہ جو نصیحت کرنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ بھئی برداشت کرو قانون، آپ یقین کیجئے اگر ان کے سامنے بھی کوئی یہ حرکت کرے گا اس وقت یہ بھی برداشت سے باہر ہو کہ وہی کام کریں گے جو غازی خالد نے کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ کوئی بندہ پہلے سے سوچتا نہیں، اس وقت جتنا بھی بندہ قابو کرے برداشت کرے اس معاملے میں آ کے وہ کر گزرتا ہے۔ اور میرے دوستو قانون بھی یہی ہے، کیا؟ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن قانون بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا گستاخ دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوستو بات کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی ہستیاں، ان کی محبت دیکھیے، ان کی عقیدت دیکھیے، حد ہو گئی ہے، صرف دعویٰ ہی نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں دنیا میں یہ بھی ایک دستور رہا ہے کہ کوئی گستاخ اپنی موت بھی نہیں مرا، یہ بھی ایک دستور رہا ہے۔ اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بھی دستور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی گستاخ اور بے ادب پیغمبر کو پھانسی بھی نہیں ہوئی، بلکہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ دروازہ کیا ہے؟
اب لوگوں کا شوق ہے یورپ جانے کا، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کا، وہاں کا پروٹوکول حاصل کرنے کا لوگوں کو شوق چڑھتا ہے۔ جس کو شوق چڑھتا ہے وہ گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ بڑا مزہ ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کو وہاں وزیر اعظم جتنا پروٹوکول ملتا ہے، وہ گستاخی کرتا ہے، اس کو پورے خاندان سمیت ویزے ملتے ہیں، اور یہاں سے باعزت ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ جب یہ راستے کھلتے ہیں، یہ دروازے ہیں گستاخوں کے لیے، یہ ان کا دروازہ بند نہیں، یہ کھولا جا رہا ہے۔ جب ایک طرف یہ رویہ ہو، پھر ایسے ہی کام سر انجام ہوں گے۔ ہم تائید کریں یا نہ کریں، کوئی مذمت کرے یا کوئی تعریف کرے، میرے دوستو کسی کی مذمت اور تائید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت اور ایمان ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، پہلے کیا ہوا، وہ کر گزرتا ہے، وہ بعد میں سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ وہ اس وقت نہیں سوچتا، اور نہ ہی اس کو یہ سوچ آتی ہے۔ غازی علم الدین کے وکیل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، کر گزرا تھا نا رنگیلا رسول، جس شخص نے کتاب لکھی تھی راجپال نے، موت کی گھاٹ اتار دیا اس کو، تو وکیل نے کہا کہ آپ کو چھڑایا جا سکتا ہے پھانسی سے، عمر بھر قید ہو جائے گی، جو ہوگا پھانسی سے بچ جاؤ گے، صرف اتنا کہہ دو اس وقت میرا دماغ خراب تھا، میرا دماغ اس وقت خراب تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ غازی علم الدین نے کہا جیتی ہوئی بازی کیسے ہار دوں، ساری زندگی میرا دماغ خراب تھا، اسی دن تو دماغ کھلا ہے میرا، اسی دن تو دماغ میرا روشن ہوا ہے، کیسے کہہ دوں میرا دماغ خراب تھا۔ میرے دوستو قرآن مقدس کا یہ ایک دستور ہے، اللہ کی نبی کی محبت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ ہاں، اور آئیے صرف دعوے نہیں، سچ کر دکھایا۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے امام ہیں، کہاں کے؟ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، پوری زندگی مدینہ منورہ میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، پوری زندگی۔ کسی نے کہا سواری پہ کیوں سوار نہیں ہوتے؟ فرمایا اس سرزمین کے اندر میرے محبوب دفن ہے، محبت کا ایک تقاضا تھا، یہ سچی محبتیں۔ ساری زندگی مدینہ منورہ میں، اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے احادیث کی سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب، عجیب کتاب، موطا امام مالک، مستند ترین کتاب احادیث کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے سامنے امام مالک کی کتاب موطا نہ ہوتی تو میں بخاری اس نہج پہ نہ لکھ سکتا۔ ایسی کتاب، اپنی کتاب مدینہ میں درس دے رہے ہیں احادیث کا، شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کبھی زرد کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی سرخی مائل کبھی زردی مائل، چہرے پہ تغیرات آ رہے ہیں، لیکن درس جاری ہے۔ درس ختم ہوئے، شاگردوں نے کہا استاد محترم عجیب بات ہے، آج آپ کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف کے آثار آئے، تغیرات رونما ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جب میں پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا تھا، میری پشت کے اوپر مجھے بچھو نے 13 مرتبہ ڈنسا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 13 مرتبہ بچھو نے ڈنسا ہے۔ فرمایا استاد محترم امام صاحب فَلِمَ قَطَعْتَ الْحَدِيثَ فَلِمَا ظَلَمْ، آپ نے حدیث کو کیوں قطع نہیں کیا، یعنی بات ختم کر دیتے؟ فرمایا اللہ کی قسم
میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے پیغمبر کی بات کو قطع کر دوں بیچ سے۔ ادب کی انتہا ہے دوستو کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کاٹ دوں گی۔ یہ محبتیں تھی۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ مشہور التابعی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، سکرات الموت میں، موت کی سختیوں میں ہیں، آخری لمحات ہیں، بیمار ہیں۔ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت آپ کی طبیعت تو ناساز ہے، مگر ہم آپ سے ایک حدیث کے متعلق پوچھنے آئے ہیں۔ محدث ہیں، ایک حدیث کے متعلق۔ تو حالت موت کی سختیوں میں کہنے لگے جلدی کرو مجھے اٹھاؤ۔ تو کہنے لگے حضرت آپ تکلیف میں ہیں، سختی میں ہیں، آپ لیٹ کر ہی جواب دیں۔ فرمایا میں تکلیف میں ہوں، لیکن جن کی بات کرتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل میں ادب کا تقاضا ہے کہ میں لیٹ کر حدیث نہیں سناؤں گا، اٹھاؤ مجھے۔ جن کے دل میں نبی کی حدیث کا اتنا احترام، اتنا ادب ہو، خود ذات محمد الرسول اللہ کا کتنا احترام ہوگا، سنت محمد الرسول اللہ کا کتنا احترام ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بارے میں؟ آج کا عشق کے دعوے دار کو اگر ساری حدیثیں آپ انڈیل کے پیش کر دیں، اگر وہ اڑ گیا ضد پہ تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اپنی بات سے، چاہے آپ احادیث سناتے جائیں۔ اور پوچھو تو سب سے بڑا دعوے دار محبت کا وہی ہوگا۔ آپ نے سنا ہے کہ خاتون میدان احد کی طرف آ رہی ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تھا کہ نبی کریم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، تو وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ کوئی اسے کہتا ہے بی بی جی آپ کا خاوند شہید ہو گیا۔ کہنے لگی مبارک ہو، میں ان کا نہیں پوچھتی ہوں۔ کسی نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے، کہنے لگی ان کا نہیں پوچھتی ہوں۔ ما فعل برسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول کا بتلائیے ان کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا آپ کے بیٹے بھی جام شہادت نوش کر گئے، کہنے لگے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ کا بتلائیے۔ کسی نے کہا یار اے عورت اللہ کے حبیب بالکل محفوظ ہیں، کہنے لگی نہیں جب تک کہ مجھے بتاؤ گے نہیں دیکھوں گی نہیں، مجھے دکھلائیے۔ جب آئی میدان میں کسی نے کہا وہ دیکھیے رسول اللہ بحفاظت ہیں۔ جب دیکھا ایک نظر بھر کے نبی کریم کو تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ جب آپ بحفاظت ہیں تو اللہ کے حبیب آپ کے بحفاظت ہونے کے بعد ہر مصیبت برداشت کرنا آسان ہے۔ اب مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہے، یہ جملے ادھر کہنا بڑے آسان ہیں۔ جب بندے کا گھر ہی سارا لاشوں سے بھر جائے، خاص کر عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، باپ پڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے، شوہر پڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے، اولاد ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہو، بھائی ٹکڑے پڑے ہوں، اس وقت جو آ کے دیکھ کے کہے کل مصیبت بعدک جلن یا رسول اللہ، جب آپ سلامت ہیں ہر مصیبت ہیچ ہے، یہ جملہ اس وقت کہنا یہ کمال ایمان ہی سے کہا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہاں تو ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، گریبان پھاڑے ہوتے ہیں تو چہرے پہ پیٹتے ہیں، تو نوحہ ہوتا ہے تو اللہ سے بھی شکوے کرتے ہیں اور دین سے بھی شکوے کرنے لگتے ہیں لوگ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ دوستو آئیے اتباع محمد الرسول اللہ اپنائیے۔
غلامی رسول یہی نجات ہے، واللہ کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے نبی کی اتباع کے بغیر، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے نبی کی اتباع والا، نجات چاہیے دونوں جہانوں میں، وہ یہی راستہ ہے۔ ایک عجیب سی بات بتلاؤں، آج کے دور کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ کن کو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور فرمایا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے، ان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ایسا ہوگا جو کہے گا کہ اللہ مال، اولاد، جائیداد، جاگیر، اللہ میرا سب کچھ لوٹ لیا جائے، صرف محمد عربی کا دیدار ہو جائے، صرف میرے دیدار کے لیے وہ اتنا تڑپیں گے۔ معلوم ہوتا ہے دیدار مصطفیٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تہجد پڑھے، نفل پڑھے، روزے رکھو، حج کرو، تم امام، محدث، فقیہ، مجتہد بن جاؤ، ولی بن جاؤ، جو مرضی یہ بن سکتے ہو، لیکن تم صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہبی ہے، بس جنہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور ایک نظر دیکھنے کا جو فرق ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی اپنی تفسیر موضح القرآن میں فرماتے ہیں اگر ہزاروں تابعین کا مجمع ہوتا، کن کا؟ تابعین کا، صحابہ کے بعد والے لوگ، ہزاروں کا مجمع ہوتا، کوئی ایک صحابی آ جاتا، تعارف کرائے بغیر چہرے کی رونق سے پہچانا جاتا کہ یہ محمد عربی کا صحابی ہے، صرف اسی لیے تو قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ چہروں سے پہچانے جاتے۔ اور جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی، حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کو روک لیا گیا تھا، تو مشرکین کے نمائندے آ رہے ہیں، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ لکھا جانے لگا۔ عروہ ابن مسعود جو بعد میں ایمان لائے، یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم مختلف وفد آتے گئے، ادھر سے جب واپس گئے تو مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے ایک تقریر کی ہے، سنا دوں؟ جی ذرا سنیے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی کریم اور صحابہ کو 1400 صحابہ جو حدیبیہ کے مقام پر روکے ہوئے، کیا منظر ہے، رسول اللہ اپنے جانثاروں میں ہیں، گھر سے نکلے ہوئے کھلے میدان میں، کیا منظر ہے؟ تو عروہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو اور کیا کہوں مکے والوں کہ صحابہ ایسے جانثار ہیں کہ نبی اگر لعاب دہن بھی تھوکتے ہیں تو نبی کا لعاب بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، لعاب بھی ان کی ہتھیلیوں پہ گرتا ہے۔ اگر آپ لعاب بھی تھوکتے ہیں تو آپ کے جانثار وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور اگلی بات وَإِذَا تَوَزَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو قریب ہے کہ وہ یاران مصطفیٰ، وہ جانثاران مصطفیٰ
آپ کے وضو والے پانی پہ لڑائی کرنے لگتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ اچھا، تیسری بات کہتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ۔ 1400 صحابہ موجود ہیں، ان کے معلم اور استاد اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسے آنکھیں بھر کے آپ کی طرف احترام اور تعظیم کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جب حد درجہ تعظیم آ جائے، محبت آ جائے، تو بندہ کسی کو اس طرح آنکھوں میں چہرے پہ آنکھیں ڈال کے آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں گرتی ہیں، جلال ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ چوتھی بات کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم، میں نے بادشاہوں کے اوپر سفر کیے ہیں، قیصر و کسریٰ و نجاشی، ان بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، میں نے آج تک روئے زمین پر کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے چاہنے والے اس کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی محمد عربی کے صحابہ محمد کی عزت کرتے ہیں۔ وفات کا وقت ہے، آخری جملہ، وفات کا وقت ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات وقت میں نبی کریم کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے، کائنات کے ہر رشتے سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبت۔ آج ان کی محبت مجھے تڑپا رہی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت اور تعظیم ہمارے دلوں میں اتنی تھی کہ زندگی بھر رسول اللہ کے ساتھ رہا، 10 سال تک ان کا میں خادم رہا۔ کتنا؟ 10 سال تک خادم رہا۔ خادم بھی ایسا، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم کا پسینہ پونچھ کے ڈبی میں جمع کر لیتے، اور جب وہ لگا کہ کسی محفل سے گزرتے ہیں پوری محفل معطر ہو جاتی، ایسی خوشبو تھی پسینے میں۔ کہتے ہیں وفات کے وقت، کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے نبی کریم کا حلیہ مبارک کیسے تھا تو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، مستطاعت، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں بیان کر سکوں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ادب اور تعظیم اور آپ کا جلال اتنا تھا کہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود بھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ یہ محبتیں ہیں میرے دوستوں، اور جس چیز کی نسبت میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ چیز بھی عظیم بن گئی۔ آج اس در و دیوار سے بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اس فضا سے آپ جا کے کتنی محبت کرتے ہیں، وہاں کہاں مکے کی گرمی، لیکن اس فضا جس فضا میں میرے محمد نے سانس لیے وہاں آپ کو سانس لیتے ہوئے بھی ایک سکون آتا ہے۔ یہ ایک محبت ہے۔